جس کی جتنی بھی مذمت کی، بچے ہیں وہ بڑوں کا عکس ہوتے ہیں. ان کی بے لگام زبانیں دیدہ دلیری سے حلال حرام کی تو بہت بڑا فیلئر ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ بے بس ہوتا ہے. تو لعنت ہے ایسی 1,25,000 ان بے لگام لوگوں کو لگام دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تازہ خبریں آفیشیل. ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی افسوسناک صورتحال جو پرائیویٹ اسکول کی بچیوں نے اپنی ساتھی کو زد و کوب کیا، وہ بہت ہی افسوسناک اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ بڑوں کا عکس ہوتے ہیں. جو والدین کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں. ان بچوں کی دیدہ دلیری، ان کی بے لگام زبانیں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کی گھر سے اچھی تربیت نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ یہ بچیاں اتنی دیدہ دلیری سے اپنی ساتھی کو زد و کوب کر رہی ہیں اور اس کو بے بسی کے عالم میں اس کے ساتھ ایسی زبان استعمال کر رہی ہیں جو کہ کسی بھی شریف انسان کو، شریف فیملی کے بچے کو یا کسی بھی شخص کو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، زیب نہیں دیتی. ناظرین، ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ تربیت میں سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ رزق حلال ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جا رہا ہے، تو اس کی 80% تربیت خود بخود ہی ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کی طرف جانے سے بچ جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حلال حرام کی تو کوئی تمیز نہیں ہے. جو بے جا منافع خوری اور ہر طرح کی جو ہے ذلت ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بچے جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں اور والدین نے بچوں کو انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا ہے. پہلے ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ایک بچے کا ایک ہی استاد ہوا کرتا تھا اور اسی سے وہ تربیت حاصل کرتا تھا. اب ایٹ اے ٹائم بے شمار چینل ایک بچے کے استاد ہیں. اسی وجہ سے وہ بچہ مختلف چینل سے مختلف سیکھ کر اور پھر اسی کو جو ہے وہ دکھاتا ہے، وہی اس کا جو ہے وہ لوگوں کو شو کرتا ہے، اس کی زندگی کا وہ حصہ بن جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ لڑکیاں ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے یہ کسی مہذب معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور اس میں والدین کی جو ہے وہ بہت بڑی فیلئر ہے. میں اس کو فیلئر کہتا ہوں کہ اتنے پیسے لگانے کے باوجود، اتنے بڑے اسکول میں داخل کرنے کے باوجود اگر ان کے بچے اس طرح بیہیو کر رہے ہیں تو یہ والدین کا بہت بڑا فیلئر ہے. ناظرین، میں ان پرائیویٹ اسکولوں کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں جو بے لگام ہیں اور جو بے حساب بڑی بڑی فیسیں وصول کرتے ہیں اور بدلے میں تربیت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. بچوں کو اس قدر بے لگام چھوڑا ہوتا ہے اس پرائیویٹ اسکولوں میں. اور یہ جان لیں کہ جو ٹیچر ہے وہ بے بس ہوتا ہے اور ٹیچر کی کیا مجال کہ وہ بچے کو منع کر جائے، اور بچے بدتمیزی کرتے ہیں. اور اگر ٹیچر جو ہے اس کے انتظامیہ سے بچے کی شکایت کرے تو الٹا ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ آپ خود مینج کرنے کی کوشش کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ فیسوں کا معاملہ ہے. یہ بہت بڑی ہوس ہے، یہ بہت بڑا لالچ ہے جو پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان، میں ان مالکان کی بات کر رہا ہوں جو بڑی بڑی فیسیں وصول کرتے ہیں. تو لعنت ہے ایسی رزق پر، لعنت ہے ایسے جو ہے ادارے پر، انتظام کرنے والے لوگوں پر جو تعلیم و تربیت کے نام پہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور اتنی بڑی فیسیں وصول کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ناظرین، اپنے اپنے ذرائع سے معلوم کیا اس اسکول کے بارے میں اور اس کی کتنی فیس ہے تو معلوم ہوا کہ ایک بچے کی فیس 1,25,000 اور یہ 4 ماہ کی فیس اکٹھی وصول کرتے ہیں اور وہ تقریباً 5 لاکھ روپے. تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ اسکول کتنا لوٹ رہا ہے اور اس طرح کے بے شمار اسکول ہیں. تو کیوں وہ بچوں کو جو ہے وہ پوچھیں گے کہ آپ کچھ نہ کریں؟ وہ تو ان کو بے لگام ہی چھوڑیں گے تاکہ ہماری جیبیں بھرتی جائیں، ہماری جو ہے وہ ہم لوٹتے جائیں اور معاشرہ جائے جہنم میں، معاشرہ جائے بھاڑ میں. تو یہ ظلم کی انتہا ہے اور ایسے لوگوں کو نکیل کون ڈالے گا مجھے سمجھ نہیں آتی. ناظرین، میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے معاشرے سے، اپنے اداروں سے جو اس معاشرے میں قانون نافذ کرتے ہیں کہ کیا اس معاشرے کا کوئی والی وارث نہیں؟ کیا یہاں پہ کمزور کو
ساتھ دینے والا، کمزور کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں؟ کیا یہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں؟ کیا یہاں پہ جنگل کا قانون ہے؟ کیا یہاں پہ سو موٹو ایکشن صرف سیاسی مفاد کے لیے لیا جاتا ہے؟ کیا یہاں پہ ایک کمزور دبتا جائے تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ کمزور ہونا ظلم ہے اور طاقتور اور ظالم ہونا اعلیٰ مرتبے کی بات ہے؟ ناظرین، کون ہے جو ان بے لگام لوگوں کو لگام دے گا؟ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھیے، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتیں اسی لیے تباہ برباد ہو گئیں کہ جو طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں رکھتے تھے، طاقتور کو لگام نہیں ڈالتے تھے، اور کمزور پر ان کا قانون چلتا تھا، کمزور کو وہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کی وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ ناظرین، ایک بار پھر میں شدید مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی، اور آپ سے اپنی رائے مانگتا ہوں کہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہم اس کمپین کو اس قدر آگے بڑھائیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی بے لگام شخص اور اس کی اولاد کسی پر ظلم و زیادتی نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ نور حسین کو اجازت دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔